بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آپ کو باکمال اردو چینل پر خوش آمدید۔ اسٹوڈینٹس، ہم جماعت ناہم کی اردو کی نئی درسی کتاب میں سے اسباق کی پڑھائی کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ان کے مشکل الفاظ کے معنی اور اقتباسات کی تشریحات، اور پھر جو آخری ویڈیو ہوگی یعنی کہ جہاں ہم سبق کی پڑھائی مکمل کریں گے تو وہاں پر انشاءاللہ آپ کو ساتھ ہی پورے سبق کا مرکزی خیال اور خلاصہ بھی کرواؤں گی۔ جیسے کہ ہم نے پہلا سبق مکمل کر لیا ہے اخلاق حسنہ، تو کل اس کی تیسری اور آخری ویڈیو یعنی کہ آخری لیکچر میں نے آپ کو اس کا مرکزی خیال اور خلاصہ بھی کروایا تھا۔ تو آج ہم سبق نمبر 2 شروع کریں گے جس کا نام ہے کتبہ۔ اور کتبہ جو ہے اس کے کاف پہ زبر ہے اور اس کو کتبہ پڑھنا ہے۔ کچھ بچے جو ہے یہ کتبہ پڑھ رہے تھے، تو یہ کتبہ نہیں ہے، کتبہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے مصنف ہیں غلام عباس، اور صنف ادب کے اعتبار سے یہ ایک افسانہ ہے۔ تو بیٹے یہ بھی ایک موسٹ امپورٹنٹ MCQ ہوتا ہے، آپ کو اپنی کتاب کے تمام اسباق کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ صنف ادب یعنی کہ صنف نثر کے اعتبار سے کیا ہیں۔ تو کتبہ جو ہے یہ ایک افسانہ ہے۔ تو آج ہم اس کی پڑھائی شروع کرتے ہیں، اور یہ بہت ہی لینتھی چیپٹر ہے، تو دیکھتے ہیں کہ اس کی کتنی ویڈیوز بنتی ہیں۔ اور ویسے تو میں آپ کو ساتھ ساتھ اقتباسات کی تشریحات کروا رہی تھی، تو اب میں نے سوچا ہے کہ یہ ویسے بھی بہت بڑا چیپٹر ہے، تو ہم اس کی پہلے صرف اور صرف جو ہے پڑھائی کر لیتے ہیں اور ساتھ معنی وغیرہ دیکھ لیتے ہیں، تو آخر میں اس کے انشاءاللہ اقتباسات کی تشریحات اور مرکزی خیال اور خلاصہ وغیرہ پڑھیں گے۔ تو پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ شہر سے کوئی 1.5-2 میل کے فاصلے پر پرفضا باغوں اور پھلواریوں میں گھری ہوئی قریب ایک ہی وضع کی بنی ہوئی عمارتوں کا ایک سلسلہ ہے جو دور تک پھیلتا چلا گیا ہے۔ عمارتوں میں کئی چھوٹے بڑے دفتر ہیں جن میں کم و بیش 4000 آدمی کام کرتے ہیں۔ دن کے وقت اس علاقے کی چہل پہل اور گہما گہمی عموماً کمروں کی 4 دیواریوں ہی میں محدود رہتی ہے، مگر صبح کو 10:30 بجے سے پہلے اور سپہر کو 4:30 بجے کے بعد وہ سیدھی اور چوڑی چکلی سڑک جو شہر کے بڑے دروازے سے اس علاقے تک جاتی ہے ایک ایسے دریا کا روپ دھار لیتی ہے جو پہاڑوں پر سے آیا ہو اور اپنے ساتھ بہت سا خس و خاشاک بہا لایا ہو۔ جی تو یہ بالکل کلیئر، ویسے تو معنی لکھے ہوئے ہیں لیکن ایک بار ان کے مشکل الفاظ کے معنی جو ہیں وہ دہرا دیتی ہوں۔ پرفضا یعنی صاف ستھری آب و ہوا یا ماحول، باغوں کا مطلب آپ باغوں ہی لکھیے، گلشن اس کا دوسرا معنی ہوتا ہے، اور یا پھر چمن ہوتا ہے، لیکن یہاں باغوں ہی ٹھیک ہے۔ پھلواریوں یعنی کہ جو چھوٹے باغ ہوتے ہیں، یعنی باغیچوں اس کا معنی ہو سکتا ہے، اور یا پھر پھولوں کی کیاری کو کہا جاتا ہے۔ گھیری ہوئی یعنی کہ گھیرا ہوا ہونا، یعنی کہ اس کے گرد گھیرا پڑا ہوا ہو، دائرہ پڑا ہو۔ ایک ہی وضع کا مطلب ہے انداز یا طرز یا طریقہ۔ اس کے بعد آگے کم و بیش کا مطلب ہوتا ہے کم سے کم یا زیادہ سے زیادہ، وہاں پہ 4000 آدمی کام کرتے تھے۔ اس کے بعد چہل پہل یعنی رونق، گہما گہمی اس کا مطلب ہے ہلچل یا پھر چہل پہل، اور آگے چوڑی چکلی کا معنی ہے بہت چوڑی ہونا، یعنی جس کا عرض بہت زیادہ ہو۔ اور دریا کا روپ کا مطلب ہے صورت، دریا کی صورت اپنا لیتی، دھار لینا یعنی کہ اپنا لینا، بدل جانا، ٹھیک ہے، دریا کی صورت میں بدل جانا، دریا کا انداز اپنا لینا۔ اچھا، خس و خاشاک تو اس کا معنی ہوتا ہے مٹی اور جھاڑ جھنکار، اور یا پھر دوسرا معنی ہوگا گھاس پھوس، خشک گھاس پھوس وغیرہ جو آ جاتا ہے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اگلا جو ہے پیراگراف دیکھتے ہیں۔ گرمی کا زمانہ، سپہر کا وقت، سڑکوں پر درختوں کے سائے لمبے ہونے شروع ہو گئے تھے، مگر ابھی تک زمین کی تپش کا یہ حال تھا کہ جوتوں کے اندر تلوے جھلسے جاتے تھے۔ ابھی ایک چھڑکاؤ گاڑی گزری تھی، سڑک پر جہاں جہاں پانی پڑا تھا بخارات اٹھ رہے تھے۔ شریف حسین کلرک درجہ دوم معمول سے کچھ سویرے، یعنی کہ روزانہ جو اس کا معمول تھا، جو وقت تھا روز کا وقت، اس سے کچھ سویرے یعنی کہ کچھ پہلے، کچھ جلدی دفتر سے نکلا اور اس بڑے پھاٹک کے باہر آ کر کھڑا ہو گیا جہاں سے تانگے والے شہر کی سواریاں لے جایا کرتے تھے۔
تپش کا مطلب ہوتا ہے حرارت یا گرمی. جھلسے جانا یعنی کہ جلنا شروع ہو جانا. ٹھیک ہے، جھلسے جاتے یعنی جلے جاتے. گھر لوٹتے ہوئے یعنی گھر واپس آتے ہوئے آدھے راستے تک تانگے میں سوار ہو کر جانا ایک ایسا لطف تھا، یعنی ایک ایسے مزے کی بات تھی جو اسے مہینے کے شروع کے 4-5 روز ہی ملا کرتا تھا، اور آج کا دن انہی مبارک دنوں میں سے ایک تھا. آج خلاف معمول تنخواہ کے 8 روز بعد اس کی جیب میں 5 روپے کا نوٹ اور کچھ آنے پیسے پڑے تھے. وجہ یہ تھی کہ اس کی بیوی مہینے کے شروع ہی میں بچوں کو لے کر میکے چلی گئی تھی اور گھر میں وہ اکیلا رہ گیا تھا. دن میں دفتر کے حلوائی سے 2-4 پوریاں لے کر کھا لی تھیں اور اوپر سے پانی پی کر پیٹ بھر لیا تھا. رات کو شہر کے کسی سستے سے ہوٹل میں جانے کی ٹھہرائی تھی، یعنی سوچا تھا، یعنی کہ ٹھہرنا تھا یا جانا تھا یا سوچا تھا. بس بے فکری ہی بے فکری تھی. گھر میں کچھ ایسا اثاثہ تھا نہیں. اثاثہ یعنی سامان یا ملکیت یا پیسہ وغیرہ، مال وغیرہ ایسا نہیں تھا جس کی رکھوالی کرنی پڑتی. رکھوالی یعنی کہ دیکھ بھال، نگرانی، چوکیداری. اس لیے وہ آزاد تھا کہ جب چاہے گھر جائے اور چاہے تو ساری رات سڑکوں پر گھومتا رہے. تھوڑی دیر میں دفتروں سے کلرکوں کی ٹولیاں نکلنی شروع ہوئیں. ٹولیاں یعنی کہ ٹکڑیاں یا پھر گروہ. اور ان میں ٹائپسٹ، ریکارڈ کیپر، ڈسپیچر، اکاؤنٹنٹ، ہیڈ کلرک، سپریڈنٹ، غرض ادنا و اعلیٰ یعنی کہ کم تر درجے والے یا اعلیٰ درجے والے ہر درجے اور حیثیت کے کلرک تھے. اور اسی لحاظ سے ان کی وضاقتہ یعنی کہ طور طریقہ، پہننے اوڑھنے کا طریقہ یا ظاہری انداز بھی ایک دوسرے سے جدا تھا، یعنی جدا تھی، یعنی کہ الگ الگ تھا. مگر بعض ٹائپ خاص طور پر نمایاں تھے. بعض ٹائپ یعنی بعض قسموں کے جو کلرک تھے نا، ان میں سے بعض قسموں کے کلرک جو ہے وہ خاص طور پہ نمایاں تھے. سائیکل سوار آدھی آستینوں کی قمیص، خاکی زین کے نکر اور چپل پہنے، سر پر 16 ہیٹ رکھے یعنی ٹوپی پہنی ہوئی تھی انہوں نے گرمی سے بچنے کے لیے. کلائی پر گھڑی باندھے، رنگدار چشمہ لگائے، بڑی بڑی توندوں والے یعنی بڑے بڑے پیٹوں والے بابو. چھاتا کھولے، چھاتا یعنی کہ چھتری، چھاتا کھولے، منہ میں بیڑی، بغلوں میں فائلوں کے گٹھے دبائے. گٹھے یعنی کہ بنڈل. ان فائلوں کو وہ قریب قریب ہر روز اس امید میں ساتھ لے جاتے کہ جو گتھیاں وہ دفتر کے گل گپاڑے میں نہیں سلجھا سکے، ممکن ہے گھر کی یکسوئی میں ان کا کوئی حل سوجھ جائے. گتھیاں، پہیلیاں، ٹھیک ہے، مسائل. گل گپاڑے یعنی شور شرابہ یا ہنگامہ. سلجھا سکے یعنی حل کر سکیں. یکسوئی یعنی کہ پوری توجہ دے سکیں. سکون میں، گھر کی یکسوئی یعنی کہ گھر کے سکون میں. سوجھ جائے یعنی کہ حل مل جائے. مگر گھر پہنچتے ہی وہ گھرستی کے کاموں میں ایسے الجھ جاتے، گھرستی کے یعنی گھریلو کاموں میں ایسے الجھ جاتے یعنی کہ پھنس جاتے کہ انہیں دیکھنے تک کا موقع نہ ملتا، اور اگلے روز انہیں یہ مفت کا بوجھ جوں کا توں واپس لے آنا پڑتا. جوں کا توں ویسے کا ویسا. بعض منچلے تانگے سائیکل اور چھاتے سے بے نیاز، ٹوپی ہاتھ میں، کوٹ کاندھے پر، گریبان کھلا ہوا جیسے بٹن ٹوٹ جانے پر انہوں نے سیفٹی پن سے بند کرنے کی کوشش کی تھی، اور جس کے نیچے سے چھاتی کے گھنے بال پسینے میں تر بتر نظر آتے تھے. نئے رنگ روٹ، سستے سلے سلائے، ڈھیلے ڈھالے سے بدقطع سوٹ پہنے. اس گرمی کے عالم میں واسکٹ اور نکٹائی، کالر تک سے لیس کوٹ کی بالائی جیب میں 2-2 3-3 فونٹین پین اور پنسلیں لگائے خرامہ چلے آ رہے تھے. منچلے یعنی شوخ طبیعت کے، شرارتی. چھاتے یعنی کہ چھتری. چھاتے سے بے نیاز یعنی انہوں نے چھتری بھی نہیں لی ہوئی تھی. بے نیاز کا مطلب بے پرواہ. اور اس کے علاوہ آگے دیکھیے تو یہاں پہ بدقطع یعنی کہ جس کی سلائی بہت بری تھی، جس کی سلائی کٹائی بہت بری تھی. بالائی یعنی کہ اوپری. خرامہ چلے آ رہے تھے کہ اپنے آپ میں مگن چلے آ رہے تھے. گو ان میں سے زیادہ تر کلرکوں کی مادری زبان ایک ہی تھی، مگر وہ لہجہ بگاڑ کر غیر زبان میں باتیں کرنے پر تلے ہوئے تھے، ڈٹے ہوئے تھے. اس کی وجہ وہ طمانینت یعنی کہ سکون نہ تھی جو کسی غیر زبان پر قدرت حاصل ہونے پر اس میں باتیں کرنے پر اکساتی ہے. قدرت، عبور حاصل ہونا، طاقت حاصل ہونا، مکمل آنا.
بلکہ یہ کہ انہیں دفتر میں دن بھر اپنے افسروں سے اسی غیر زبان میں بولنا پڑتا تھا، اور وہ باہم بات چیت یعنی آپس میں بات چیت کر کے اس کی مشق باہم پہنچا رہے تھے، یعنی کہ اس کی پریکٹس کر رہے تھے، مسلسل اسی زبان میں اسی لیے بول رہے تھے تاکہ انہیں اچھی طرح سے بولنی آ جائے۔ اکساتی ہے، اکسانا کا مطلب ہوتا ہے ترغیب دینا، ابھارنا۔ ان کلرکوں میں ہر عمر کے لوگ تھے، ایسے کم عمر بھولے بھالے اور نا تجربہ کار بھی جن کی ابھی مسیں بھی پوری نہیں بھیگی تھی۔ مسیں یعنی کہ داڑھی مونچھ، یعنی کہ جن کی ابھی تک داڑھی مونچھ بھی مکمل نہیں آئی تھی، اور جنہیں ابھی اسکول سے نکلے 3 مہینے بھی نہیں ہوئے تھے، اور ایسے عمر رسیدہ یعنی کہ بوڑھے، جہاں دیدہ یعنی کہ چالاک، گھاگ یعنی کہ چالاک یا مکار بھی یعنی کہ تیز ترار، جن کی ناک پر سالہ سال اینک کے استعمال کے باعث گہرا نشان پڑ گیا تھا۔ تو یہاں جہاں دیدہ گھاگ سے تجربہ کار بھی مراد ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور جنہیں اس سڑک کے اتار چڑھاؤ دیکھتے دیکھتے 25-30 برس ہو چکے تھے۔ برس کا معنی سال۔ بیشتر کارکنوں کی پیٹھ میں گدی میں ذرا نیچے خم سا آ گیا تھا۔ گدی گردن کا پچھلا حصہ، خم سا آ گیا تھا۔ غم یعنی خم کا مطلب ہوتا ہے جھکاؤ یا پھر ٹیڑھا پن، اور کند استروں سے یعنی جو خراب ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ متواتر یعنی لگاتار۔ داڑھی مونڈتے رہنے یعنی داڑھی اتارتے رہنے کے باعث ان کے گالوں اور ٹھوڑی پر بالوں میں جڑیں پھوٹ نکلی تھیں، جنہوں نے بے شمار ننھی پھنسیوں کی شکل اختیار کر لی تھی۔ ننھی پھنسیوں یعنی چھوٹے چھوٹے دانوں کی۔ پیدل چلنے والوں میں بتیرے لوگ بخوبی جانتے تھے، بتیرے یعنی بہت سارے لوگ، بخوبی یعنی اچھی طرح جانتے تھے کہ دفتر سے ان کے گھر کو جتنے راستے جاتے ہیں ان کا فاصلہ کتنے ہزار قدم ہے۔ ہر شخص افسروں کے چڑچڑے پن یا ماتحتوں کی نالائکی پر نالاں نظر آتا تھا۔ ایک تانگے کی سواریوں میں ایک نالاں کا مطلب ناخوش یا ناراض۔ ایک تانگے کی سواریوں میں ایک کی کمی دیکھ کر شریف حسین لپک کر اس میں سوار ہو گیا۔ تانگا چلا اور تھوڑی دیر میں شہر کے دروازے کے قریب پہنچ کر رک گیا۔ شریف حسین نے ایک کنی نکال کر کوچوان کو دی، یعنی پیسے، ٹھیک ہے، پیسے کی قسم ہے پرانے زمانے کے، اور گھر کی بجائے شہر کی جامع مسجد کی طرف چل پڑا، جس کی سیڑھیوں کے گردا گرد یعنی کہ ارد گرد ہر روز شام کو کوہنا فروشوں اور سستا مال بیچنے والوں کی دکانیں سجا کرتی تھیں۔ کوہنا فروشوں کون ہوتے ہیں؟ پرانا مال بیچنے والے۔ اور میلہ سا لگا کرتا تھا، دنیا بھر کی چیزیں اور ہر وضع اور ہر کماش کے لوگ یہاں ملتے تھے۔ اگر مقصد خرید و فروخت نہ ہو تو بھی یہاں اور لوگوں کو چیزیں خریدتے مول تول کرتے دیکھنا بجائے خود ایک پرلطف تماشا تھا۔ یعنی کہ خود نہ بھی خریدنے جاؤ یا پھر وہاں کے جو اتنا رش اور ہوتا تھا اس کو ایک میلہ سمجھ کر وہاں پہ صرف وہاں پہ جو ہے وہ مزہ لینے، تماشا دیکھنے جاتے تھے لوگ۔ تو چلیے آج کے لیے اتنا کافی ہے، انشاءاللہ باقی کل پڑھیں گے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔